وفاق المدارس العربیہ سے تعلق رکھنے والے 53 مولوی حضرات نے اسلام آباد کے جامعہ دارالعلوم زکریا ترنول میں ہونے والے پیر کے روز اجلاس میں شرکت کی، اور اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ باجماعت نماز کی پابندی پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اور تمام نمازیں باجماعت ادا کی جاتی رہیں گی۔ اس موقع پر دارالعلوم زکریا کے مدار المہام اور جمعیت علماء اسلام فضل اسلام آباد کے سینئر رہنما پیر عزیز الرحمان ہزاروی نے اعلان کیا کہ حکومت کی باجماعت نمازوں پر پابندی کو عوام میں پسند نہیں کیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، لیکن دیگر معاملات میں حکومتی احکامات پر عمل جاری رکھا جائے گا، جن میں سوشل ڈسٹنسنگ، ماسک پہننا، سینیٹائزرز کا استعمال وغیرہ شامل ہے۔ واضح رہے کہ یہ اجلاس رمضان سے محض 2 ہفتے قبل کیا گیا ہے اور اس میں رمضان المبارک ہی کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان کے دوران جمعہ کی نمازیں اور باجماعت نماز تراویح جاری رہیں گی۔ پیر عزیز الرحمان ہزاروی نے کہا کہ جمعہ اور تراویح کی نمازوں پر پابندی عوام کے لیے قابل قبول نہیں۔ اجلاس میں بہت سی ایسی تنظیموں نے بھی شرکت کی جنہیں ریاست دہشت گردی میں ملوث ہونے کے باعث کالعدم قرار دے چکی ہے۔ اس میں بہت سی سیاسی اور غیر سیاسی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کی جاری کی گئی ایک ویڈیو میں جمعیت علماء اسلام فضل، عالمی تنظیم ختم نبوت، تعلیم القرآن راجہ بازار اور کالعدم تنظیموں کے ارکان بھی موجود دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمائندہ مولانا احمد لدھیانوی کی اہل سنت والجماعت سے بھی موجود تھا۔ جمعہ کے روز نیا دور پر شائع کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لال مسجد کے خطیب مولوی عبدالعزیز مسجد میں جمعہ کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں۔ ہر جمعہ کو لال مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی جاتی ہے، جس کے باعث وفاقی دارالحکومت میں ایسی مساجد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جہاں جمعہ کی نمازیں باجماعت ادا کی جا رہی ہیں، اور حکومت کی فی مسجد زیادہ سے زیادہ 5 نمازیوں کی جماعت کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ حکومت تمام مساجد میں زبردستی لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی اور اس کے لیے علماء کا تعاون لازمی ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت اب کوشش بھی نہیں کر رہی۔ اس حوالے سے اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر سے گزشتہ جمعہ کو بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ ریاست نے مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مارچ کے آغاز میں تمام تر اپیلوں اور درخواستوں کے باوجود تبلیغی جماعت نے ڈرائی ایونڈ اجتماع کو منسوخ نہ کیا، اور اس کے بعد سے اب تک سینکڑوں کی تعداد میں تبلیغیوں میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آ چکے ہیں۔ ان کے جاننے والوں اور ملنے والوں کا شمار ممکن نہیں، لیکن ملک بھر میں اور بیرون ملک کورونا پھیلانے کے باوجود علماء کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مذہبی اجتماعات پر پابندی وقت کی ضرورت ہے۔ تمام علماء ایک ہی جیسی سوچ کے حامل نہیں۔ علامہ جاوید احمد غامدی کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی مذہبی اجتماعات کو محدود کر دینے کے حق میں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ ایاز نے تو نیا دور سے بات چیت کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کو بھی مشورہ دیا تھا کہ ڈرائی ایونڈ اجتماع کو ملتوی کر دیں، لیکن ان کی نہ سنی گئی۔ سعودی علماء نے اب سے کئی ہفتوں پہلے ہی لاک ڈاؤن کی حمایت کر دی تھی اور اس برس حج کو بھی محدود کر دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ عراق کے آیت اللہ سستانی ہوں یا ایران کے آیت اللہ خامنائی، جو ابتدا میں کورونا وائرس کو امریکی سازش قرار دیتے رہے تھے، اب مذہبی اجتماعات کو محدود کر دینے کے حق میں فتاوی جاری کر چکے ہیں۔ ہفتے کے روز ایک سعودی عالم دین شیخ عاصم الحاکم نے تو پاکستانی علماء پر بھی تنقید کی کہ پابندی کے باوجود پاکستانی، ہندوستانی اور نائجیریائی مسلمان ریمبو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ نہ صرف یہ اقدام غلط ہے بلکہ گناہ ہے اور خود غرضی پر مبنی رویہ ہے۔ تاہم ان اعتراضات اور تجاویز کا پاکستانی ملا حضرات پر کسی صورت اثر ہونا تھا نہ ہوا۔ ریاست کو اس لاک ڈاؤن پر ہر حال میں عمل درآمد کروانا ہوگا، ورنہ یہ مولوی حضرات سعودی عالم دین کے الفاظ میں ریمبو بننے کے چکر میں پوری قوم کا نقصان کروائیں گے۔